اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اسی سلسلہ کی آج کی یہ جو قسط ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک بغور سننے کے بعد اس کو پسند کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے وہ ہے نفع کا سودا۔ نفع کا سودا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ الحدید صورت ہے، اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہتر اجر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور کی زبان مبارک سے یہ صحابہ نے اس کو سنا تو حضرت ابو الدہدہ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور نے جواب دیا، ہاں اے ابو الدہ۔ انہوں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا۔ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اسی میں ان کا گھر تھا، وہی ان کے بال بچے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر کے وہ سیدھے اپنے گھر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے اپنے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا، وحدہ کی ماں، نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی، تم نے نفع کا سودا کیا وحدہ کے باپ، اور اسی وقت اپنا سامان اور بچے لے کر باغ سے باہر نکل گئیں۔ اگلا ٹاپک ہے عملی مجسمہ۔ عملی مجسمہ۔ اسلام خود اپنے پیغمبر کو اپنی کتاب کا عملی مجسمہ، نمونہ اور پیکر بنا کر پیش کرتا ہے۔ تمام دنیا میں یہ فخر صرف اسلام کے پیغمبر کو حاصل ہے کہ وہ تعلیم اور رسول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور اپنی مثال کو پیش کرتا ہے۔ طریقہ نماز کے ناواقف سے کہتا ہے، تم اس طرح خدا کی نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بیوی بچوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تعلیم ان الفاظ میں دیتا ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آخری حج کا موقع ہے۔ شمع نبوت کے گرد 1,00,000 پروانوں کا ہجوم ہے۔ انسانوں کو خدا کا آخری پیغام سنایا جا رہا ہے۔ عرب کے باطل رسوم اور نہ ختم ہونے والی لڑائیوں کا سلسلہ آج توڑا جا رہا ہے، مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی تنظیر اور عملی مثال بھی ہر قدم پر پیش کی جا رہی ہے۔ فرمایا، آج عرب کے تمام انتقامی خون باطل کر دیے گئے، یعنی تم سب ایک دوسرے کے قاتلوں کو معاف کر دو، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، اپنے بھتیجا ربیہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سودی لین دین کا کاروبار آج ختم کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کو سودی بیپار منسوخ کرتا ہوں۔ اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سودی بیپار منسوخ کرتا ہوں۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا و تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، بے نیازی، اظہار، سخاوت، تواضع، خاکساری، عاجزی، غرض، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں،
ہم کو عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، مگر وہ کہاں مل سکتی ہے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اگر آپ دولت مند ہیں تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزانوں کے مالک کی تقلید کریں، اگر غریب ہیں تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنتے، اگر سربراہ ہیں تو سلطان عرب کا حال پڑھیں، اگر رایا ہیں تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھیں، اگر فاتح ہیں تو جنگ بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ ڈالیں، اگر آپ نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کریں، اگر آپ استاد ہیں تو صفا کی درس گاہ کے معلم قدس کو دیکھیں، اگر شاگرد ہیں تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے نظریں جمائیں، اگر واعظ اور ناصح ہیں تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنیے، اگر تنہا اور بے کسی کے عالم میں ہیں تو حق کے اعلان کا فرض انجام دینا چاہتے ہیں تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی اکرم کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے ہے، اگر آپ حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہیں تو فاتح مکہ کا نظارہ کریں، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہیں تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھیں، اگر یتیم ہیں تو عبداللہ اور آمنہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولیے، اگر آپ بچہ ہیں تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھیے، اگر آپ جوان ہیں تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھیں، اگر سفری کاروبار ہیں تو بصرہ کے تجارتی قافلہ کے سالار کو ڈھونڈیں، اگر عدالت میں قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہیں تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے منصف کو دیکھیں جو حجر اسود کو کعبہ میں اس کے مقام پر رکھ رہا ہے، مدینہ کی کچی مسجد کے سین میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھیں جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے، اگر آپ شوہر ہیں تو خدیجہ اور عائشہ عنہا کے مقدس شوہر کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، اگر اولاد والے ہیں تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھیں، غرض آپ جو کوئی بھی ہیں اور کسی حال میں بھی ہیں تو آپ کی زندگی کے لیے نمونہ، آپ کے کردار کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان، آپ کی زندگی کی تاریک راہوں کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ گیر ذات اقدس کے خزانہ میں ہر وقت اور ہر پل مل سکتا ہے۔ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں اور دیکھیں کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں اور کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ کیسی شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، محلات میں رہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے آپ نے دفاتر بنائے ہوئے ہیں، غریب آدمی وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں دنیا کا شہنشاہ، دنیا کا بادشاہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس کی زندگی کے مختلف جو ان کی زندگی کے مختلف عناصر ہیں ان کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کس سطح پہ بیٹھے ہیں، وہ مقام کیا ہے اللہ کے نبی کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادہ طریقہ پر خطبہ دیتے تھے، آپ جب اپنے حجرے سے نکلتے تھے تو سلاطین کی طرح نہ آپ کے ساتھ نقیب ہوتے تھے، نہ آپ خطبہ کا لباس پہنتے تھے، ہاتھ میں صرف ایک عصا ہوتا تھا، جب ضرورت پیش آتی آپ فی البدیہہ خطبہ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے زمین پر، ممبر پر، اونٹ پر، جس جگہ جیسا موقع پیش آیا خطبہ دیا ہے۔ ضرورت کے لحاظ سے اگرچہ آپ کو کبھی کبھی طویل خطبہ دینا پڑتا تھا، تاہم آپ کے خطبے مختصر ہوتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بارگاہ الہی سے بھی یہ وصف کامل عطا کیا گیا تھا، چنانچہ آپ نے تا حدیث نعمت کے طور پر فرمایا، میں فصیح ترین عرب ہوں، میں کلمات جامعہ لے کر مبعوث ہوا ہوں۔ مختصر خطبہ۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ دیا جس میں صرف 5 باتیں کی۔ ہاں، خدا سوتا نہیں، نہ سونا اس کی ذات کے شایع نشان ہے، وہی قسمت اس کو پست و بلند کرتا ہے۔ رات کے اعمال اس کو دن سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور دن کے اعمال رات سے پہلے خدا کا پردہ نور ہے۔ اور حکمرانوں اور سیاستدانوں اور ملک کو لوٹنے والوں، خدا کے لیے پڑھیں، اس کو غور کریں، اس کو سنیں، کوشش کریں کہ عمل کر سکیں، لیکن آپ لوگ نہیں کریں گے۔ آپ کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، آپ کے کان بند ہو چکے ہیں، آپ کا دل کے اوپر مور لگ چکی ہے۔ آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، نیکی کا کام نہیں کر سکتے، عوام کے لیے نہیں کر سکتے، لوگوں کی آسانیاں نہیں پیدا کر سکتے، مشکلات ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے کہ آپ اچھے کام کریں، نیکی کے کام کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔